نہیں نہیں، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم نے ناشتہ بھی کیا اور کھانا بھی کھایا، کوئی پریشانی ہو تو بتا دیجیے گا۔ اچھا اب ہم چلیں گے؟ جی ضرور، آپ کا روم ملازمہ سے کہہ کر صاف کروا دیا ہے، اب آپ کچھ دن وہیں رکیں گے۔ رمشا اسے ویل چیئر میں لے کر اندر آ جاتی ہے۔ اندر آ کر وہ لوگ بہت دیر تک اس کی باتیں یاد کر ہنس رہی تھی۔ شرمین، تمہیں تو دیکھ کر کوئی بھی بندہ ڈر جائے گا، دلاور خان کیا چیز ہے، اس نے تمہیں کیسے برداشت کیا ہوگا، وہ تو تمہاری پناہ مانگ رہا ہوگا۔ رمشا نے کہا، ویسے بندہ ہے خوبصورت، پڑھا لکھا، ضرور اور کوئی پریشانی ہوگی اسے جو اسے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شرمین نے کہا۔ ملازمہ سے انہوں نے کنارے والا روم صاف کروا دیا تھا، سامان کمرے میں سیٹ کروا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، دلاور نہا دھو کر تیار ہو کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی خوبصورت سی ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہنے، لمبا قد، کالی آنکھیں، کالے گھنے بال، گلابی ہونٹ، اس پر ایک چمچماتی چین گلے پہ لٹک رہی تھی اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی سی جھمکی، چہرے پہ لائٹ میک اپ کیے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میں تو اس چہرے کو دیکھ کر بھول ہی گیا تھا کیا کہ یہاں کوئی خوبصورت چڑیا بھی ہے، مجھے دکھائی دے گی۔ پیروں میں اچھی سی ہیل پہنے اور چھم چھم کرتی پائل وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا آپ ہی دلاور صاحب ہیں؟ اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں دیا۔ آپ ہی دلاور صاحب ہیں؟ جی میں ہی دلاور صاحب ہوں۔ کچھ ہکلاتے ہوئے وہ بولا، میں نورین ہوں، شرمین باجی کی ملازمہ۔ وہ پھر کچھ ہکلاتے ہوئے کہا، پر آپ تو کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی۔ نہیں، کیا خوب کسی نے کہا ہے، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ دلاور نے کہا، کیا بات ہے، کہیے۔ آپ کی طرح آپ کی ہنسی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ نہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، کہیں تو ہم آپ کو آس پاس کی جگہوں سے روبرو کرا دیں۔ جی ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ جائیں گے تو۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، مجھے ایک اچھی کمپنی مل جائے گی۔ اصل میں مجھے شرمین باجی نے بھیجا ہے کہ شام کے وقت میں آپ کو یہاں کی آب و ہوا سے روبرو کرا دیں۔ جی ہم تیار ہیں چلنے کے لیے۔ وہ اسے گھر کے آگے جہاں کافی پیڑ پودے اور ایک بڑی سی ندی پڑتی تھی، شام اور صبح کے وقت بھی لوگ ادھر کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہاں، کافی دلکش معلوم ہوتا ہے یہاں کا نظارہ، یہ پہاڑوں کی خاموشیاں، یہ ندی کا چلبلا پن اور ان ہواؤں کے جھروکوں پر ان درختوں کا لہلہانا اور ان خوبصورت فضاؤں میں اگر کوئی خوبصورت ساتھی ہی مل جائے تو اس کی زندگی ہی ساری خوشیاں مل جائیں گی۔ وہ بس کہتا ہی جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا تھا اس کی باتوں میں۔ وہیں پہ ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل تھا، اگر آپ کو اچھا لگے تو کیوں نہ ہم لوگ اس ہوٹل میں چائے کا لطف اٹھائیں؟ دلاور نے کہا، ارے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں نورین، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ جی کیوں نہیں۔ اندھیرا ہونے کو تھا تب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں۔ شام کی میٹنگ میں رمشا اور شرمین باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ رمشا، جو ہم سوچ رہے تھے وہی ہوا، وہی دل فیک عاشق، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ کاش دلاور تم شرمین کی ضرورتوں کو سمجھ پاتے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ کیا گزرے کی شرمین پر جب اسے پتہ چلے گا آج کل نورین اور روز دلاور خان کے ساتھ گھومنے ٹہلنے جا رہی تھی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا۔ دلاور صاحب، شرمین باجی نے کہا ہے کہ آپ بازار سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے آئیں۔ نرمین پنک کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بڑا جچ رہا تھا۔ کیا بات ہے نورین، آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو، تمہیں اتنے اچھے کپڑے کہاں سے مل جاتے ہیں، اور اس پر یہ میچنگ جویلری؟ نرمین نے بڑے ہی درد بھرے لہجے میں جواب دیا۔
دلاور صاحب اپنا درد کس سے کہیں؟ شرمین باجی کو تو آپ جانتے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جب ہم سے خوش ہو جاتی ہیں تو ان سے جو بھی مانگو وہ دے دیتی ہیں، بہت بڑا دل ہے ان کا، بس اوپر والے نے ان کا رنگ تھوڑا ڈارک کر دیا ہے، باقی یہ دل تو بہت بڑا ہے، وہ تو آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، کیا آپ بھی انہیں؟ پتہ نہیں نورین، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، اچھا چلتے ہیں شاپنگ کے لیے، تم بیٹھو، بس میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ نہا دھو کر تیار ہو کر کھڑے تھے اور خود پر پرفیوم کی شیشی خالی کر رہے تھے۔ نورین، کیا تمہیں یہ خوشبو پسند ہے؟ جی ہاں، اچھی خوشبو ہے، چلیے باہر کا کار کھڑی ہے۔ شرمین باجی نے کہا تھا انہیں کار سے لے کر کے جائیے گا، وہ آپ سے ملنے آپ کے پاس آئیں گی، اوپر نیچے کرنا ان کے بس کی بات نہیں، وہ اس کی اچھے کپڑوں کی دکان لے کر جاتی ہے اور اس کے لیے اس کی پسند کے کپڑے لیتی ہے، آپ جو بھی چاہیں لے لیں۔ شرمین باجی نے کہا تھا ابھی آپ کو کچھ دن اور یہاں رہنا پڑے گا، اور وہ دل کھول کر شاپنگ بھی کرتا ہے، اپنی ضروریات کی ساری چیزیں۔ وہ دوسرے دن شرمین ایک ہفتے کے بعد اسے ملنے آتی ہے اور اس کی خیریت میں پوچھتی ہے کیسی ہے اب آپ کی طبیعت؟ دلاور پوچھتے ہیں جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنوں کا اگر ساتھ مل جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، رمشا نے کہا جو ویل چیئر پکڑے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے شرمین باجی سے کہا تھا کہ کوئی انہیں اچھا ہمسفر مل جائے جو شرمین باجی کا خوب خیال رکھے تو ان کی طبیعت اپنے آپ ہی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کو یہاں کیسا لگا؟ جی بہت اچھا۔ آپ نے شاپنگ کر لیا؟ جی ہمیں جو لینا تھا وہ سب نورین نے دلا دیا ہے، یہ کچھ پیسے رکھ لیجئے، آپ کو جو ضرورت ہو لے لیجئے گا، کھانے میں جو اچھا لگے بتا دیا کریں ملازمہ کو۔ کیا آپ نے آگے کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ابھی تو نہیں، تھوڑا ٹائم اور مل جاتا تو بہتر تھا۔ اچھا، یہ کچھ پیسے آپ اپنے گھر بھیج دیجیے اپنی امی اور بہنوں کے لیے، وہ اکیلی ہوں گی، انہیں بھی ضرورت ہوگی، آپ کے پاس ابھی ایک ہفتہ ہے، اچھے سے سوچ لیں پھر فیصلہ کریں، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دلاور کتنی دیر یوں بیٹھے رہے، اپنے نورین کے بارے میں سوچتا رہا کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور نورین اندر آ گئی اور اس کے چہرے میں اسمائل تھی۔ کیا بات ہے دلاور صاحب، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ نورین، آج ہم تم سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں، بڑی خوشی سے۔ کیا تمہیں ابھی تک کسی سے محبت ہوئی ہے؟ یہ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں دلاور صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ ایک ملازمہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں نورین، اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب ہم تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں، آپ پہیلیاں نہ ہو جائیں۔ دلاور صاحب سچ سچ بتائیے کیا بات ہے؟ نرمین، آج تمہاری شرمین باجی نے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے، مطلب ہم تمہیں ایک ہفتہ اور دیکھ سکتے ہیں، پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ یہ آپ کیسے سوال کر رہے ہیں دلاور صاحب؟ آپ کو پتہ ہے نورین، ایک طرف ہماری محبت ہے تو ایک طرف ضرورت ہے، بتائیے ہم کیا کریں؟ وہ اب ہمیں جانا ہوگا۔ نورین، تم مجھے دلاور صاحب مت کہا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ آج شرمین اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی رمشا آ گئی۔ کیا بات ہے شرمین، آج تمہارے چہرے کی ہنسی کہاں غائب ہو گئی؟ پتہ نہیں رمشا، آج کیوں بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ اتنا تو ہم بھی جان چکے ہیں کہ دلاور صاحب شرمین میں انٹرسٹ نہیں ہے، پر وہ آگے وہ خود ہی نہ بول سکی۔ نورین نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دلاور کی لال سرخ آنکھیں دیکھ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے دلاور صاحب، آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیوں نورین، آج میں سو نہ سکا، پتہ نہیں کیوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ نورین اس سے کیا بتاتی کہ ادھر بھی یہی حال ہے، پر تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں؟ دلاور نے کہا رات لائٹ چلی گئی تھی پر نیند نہیں آئی، پھر
2-3 दिनों से कुछ ऐसा ही हाल है। दोनों कश्मकश के शिकार थे। खाना पीना सब मुश्किल था। दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। रमशा, मैं अब और इस नाटक को मजीद खींचना नहीं चाहती। कल फूफू आ रही हैं, इसलिए आज ये केस फाइनल करना होगा। वैसे अब तक तो उसने भी सोच लिया होगा, रमशा ने कहा। मुलाजमा से कह उसे बुलाया गया। हाल में बैठे तीनों इस केस पर बातें कर रहे थे। दिलावर साहब, अब तक आप पूरी तरह से गौर व फिक्र कर चुके होंगे। हम अब और तवील देना नहीं चाहते। ये केस जितना तवील लेगा उतना ही पेचीदा हो जाएगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप जिसके भी हक में फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, फिर वो चाहे शर्मीन हो या नूरैन। ये आप गलत सोच रही हैं। हम तो आप ही की वजह से इतनी दूर आए थे, और असल बात तो ये है कि हमें अपनी ज़रूरत दरकार है और आपको अपनी शर्त। नूरैन, क्या वो तो आप की नौकरानी है, उससे हमारा क्या वास्ता? दिलावर साहब, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आप खुशी खुशी इससे शादी कर सकते हैं। हम कहीं और देख लेंगे, बल्कि उसके लिए में जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमने सोच लिया। शर्मीन, दिलावर ने कहा। यूँ आप किसी का दिल तोड़कर किसी से शादी कैसे कर सकते हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको सब पता है। हाँ दिलावर खान, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। मैं आपको और मौका नहीं दे सकती, क्योंकि मैं ही शर्मीन हूँ और मैं ही नरमीन। क्या आपने मुझे धोखा दिया? दिलावर खान चिल्ला रहा था। धोखा तो आप ही ने दिया है लोगों को और मुझे। हमको वो अब अपना मुखौटा हटा देती है। दिलावर खान घायल शेर की तरह परेशान नज़रों से उसे देख रहा था। मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। दिलावर खान वहाँ से जा चुका था, पर शर्मीन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जब से वो गया था शर्मीन का खाना पीना सब बंद था। आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। रात भर वो सो न सकी। आंसू थे कि बंद नहीं हो रहे थे। रमशा उसे संभाल रही थी, समझा समझा कर थक गई थी। शर्मीन, हम पहले ही कह रहे थे कि परेशान मत हो, कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए, पर तुम ना मानी। फुप्पू आ चुकी थी। वो शर्मीन की यह हालत देखकर परेशान हो गई थी। क्या हुआ रमशा? उनका इतना पूछना था कि रमशा ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। क्या ज़रूरत थी शर्मीन तुम्हें ये सब नाटक करने की? पता नहीं वो भी किस हाल में होगा। उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये सब किया। इतने दिन वो यहाँ रहा, चाहता तो कुछ भी कर सकता था। अगर चोर बदमाश होता तो वो एक शरीफ इंसान है और ज़रूरतमंद भी है। उसका एड्रेस लेकर वो फ़ोन पे करती हैं उसे और उसके घर वालों को बुलाती हैं। आपकी बेटी की शादी में जो भी खर्च आएगा वो हम करेंगे। दिलावर, अरे तुम एक के पढ़े लिखे इंसान हो। हमें अपने घर वालों और प्रॉपर्टी के लिए ऐसे ही पढ़े लिखे और काबिल शख्स की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो यहाँ मैनेजर की बन सकते हो, और अगर चाहो तो शर्मीन और नरमीन दोनों से शादी कर सकते हो। सभी मुस्कुरा रहे थे।